تو سوالات کا سلسلہ آپ کا جاری ہے۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی خصوصیات ہیں جو دنیا میں آنے سے پہلے آپ کو عطا ہوئی ہیں؟ اوکے، آپ کا دوسرا سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی خصوصیات ہیں جو آپ کو دنیا میں آنے کے بعد عطا ہوئی ہیں؟ اور اسی طرح سے آپ کا سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی خصوصیات ہیں جو آپ کو قیامت کے دن عطا ہوں گی؟ اور آپ کے سوالات کا سلسلہ کافی لمبا ہے۔ وہ کیا خصوصیات ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے من جملہ دیگر امت کے خاص آپ کی امت کو عطا ہوئی ہیں؟ اچھا، دوسری امتوں کو جو چیزیں عطا نہیں ہوئی آپ کی امت کو عطا ہوئی ہیں۔ اوکے، یہ بھی ایک سوال ہے آپ کا۔ اور آپ کا ایک سوال ہے جنات، کہ جنات پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے سال پہلے سے دنیا میں آباد تھے، یا بعد میں آئے، یا کب آئے؟ اوکے ٹھیک ہے، میں آپ کے سارے سوالوں کا جواب دیتا ہوں مختصر کر کے انشاءاللہ۔ آپ کا پہلا سوال، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی خصوصیات ہیں جو دنیا میں آنے سے پہلے آپ کو عطا ہوئی؟ آپ جواب ملاحظہ کریں، میں شارٹ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات تو بہت ہیں، ان میں چند کا ذکر کر دیتا ہوں میں۔ نمبر 1، عالم ارواح میں سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا، سب سے پہلے آپ کے نور کا پیدا ہونا۔ اوکے، سب سے پہلے آپ کو نبوت عطا ہونا، آپ کا نام مبارک عرش پر لکھا ہوا ہونا، عہد الاسطیٰ میں بلا کہہ کر سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دینا۔ اسی طرح سے دنیا کی پیدائش کا مقصد، دنیا بنانے کا مقصد ہی اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے لیے کرنا، یعنی دنیا کو پیدا آپ ہی کے لیے، خلق عالم سے آپ کا مقصود ہونا۔ پہلی کتابوں میں جو پہلے نبی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے جو انبیاء کرام ہیں، ان کی کتابوں میں پہلے سے ہی آپ کی خوشخبری ہونا، آپ کے آنے کی بشارت ہونا، آپ کے آنے کی خوشخبری ہونا، خبر ہونا۔ اوکے، آپ کا دوسرا سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات جو آپ کو دنیا میں آنے کے بعد عطا ہوئی ہیں، وہ کون کون سی ہیں؟ اچھا، چند میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ بوقت پیدائش آپ کا چہرہ اور آپ کا جسم اطہر پورا کا پورا نجاست و گندگی سے بالکل پاک و صاف ہونا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کا سجدے کی حالت میں انگشت شہادت کا آسمان کی جانب اٹھائے ہوئے ہونا۔ اسی طرح سے تیسرا، ولادت کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا ایک ایسے نور کو دیکھنا جس کی روشنی سے کسرا کے جو محلات ہیں نظر آ گئے۔ اسی طرح سے چوتھا، گہوارہ میں فرشتوں کا جھونکا دینا۔ اسی طرح سے پانچواں، گہوارہ میں کلام کرنا، یہ دوسرے انبیاء کی بھی خصوصیات ہیں۔ چھٹا، گہوارہ میں فرشتوں کی طرف انگشت سے اشارہ کرنا اور چاند کا آپ کی طرف مائل ہو جانا۔ ساتواں، آپ اپنی پشت کی طرف سے اسی طرح سے دیکھ لینا جس طرح سے سامنے سے دیکھ لیتے ہیں، آپ جیسے سامنے سے دیکھتے تھے ایسے ہی پیچھے سے بھی دیکھ لیتے تھے۔ کھارے پانی میں لعاب مبارک جو ہے آپ کا، اگر وہ ڈال دیا جائے تو اس کا میٹھا ہو جانا۔ آپ کا لعاب دہن دودھ پیتے بچے کے منہ میں ڈالنے سے اس کو بھوک نہ لگنا اور اس کا دودھ طلب نہ کرنا۔ آپ کی بغل میں بالوں کا نہ ہونا، بغل کا سفید اور چمکدار ہونا۔ آواز کا اتنی دور تک پہنچ جانا کہ دوسروں کی آواز آپ کی آواز کے عشر عشیر کو بھی نہیں پہنچتی تھی۔ اسی طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی دور سے بات کو سن لینا کہ دوسرے عام لوگ اتنی دور سے نہیں سن سکتے تھے۔ اسی طرح سے 13 میں آتا ہے کہ تمام عمر جمائی کا نہ آنا، آپ کو کبھی جمائی نہیں آئی۔ اسی طرح سے تمام زندگی خواب میں کبھی احتلام نہ ہونا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کا مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بول و براز یعنی پیشاب پاخانہ کو زمین کا اس طرح نگل جانا کہ اس جگہ نشان تک باقی نہیں رہتا تھا۔ اسی طرح سے دھوپ میں چلتے وقت آپ کے سر پر بادل کا سایہ کر لینا۔ اور اسی طرح سے آپ جب کسی درخت کے نیچے بیٹھتے تو اس درخت کا آپ کی طرف جھک جانا، آپ کا سایہ زمین پر نہ پڑنا، آپ کے کپڑوں پر مکھی وغیرہ کا نہ بیٹھنا، اور اسی طرح سے آپ کسی جانور پر سوار ہوتے تو اس کا بول و براز یعنی پیشاب پاخانہ نہ کرنا، معراج کی سیر کرنا، دیدار الہی سے مشرف ہونا، ملائکہ کا میدان جہاد میں اسلامی فوج کے ساتھ شامل ہو کر قتال کرنا اور آپ کی مدد کرنا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جانا، جملہ روئے زمین کا آپ کے لیے مسجد بنا دینا، پوری زمین مسجد ہے آپ کے لیے، کہیں بھی نماز پڑھ رہے ہو جائے گی،
پوری زندگی آپ کا ستر نظر نہ آنا، یعنی چھپانے کی جگہ جسم میں جو ہے وہ چیز کبھی نظر نہ آنا، سب مخلوق سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا افضل ہونا، اسی طرح سے غنائم کا آپ کے لیے حلال ہو جانا، اور اسی طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبریل امین کو ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھ لینا، سونے کی حالت میں آنکھوں کا سو جانا اور دل کا بیدار رہنا، یہ خصوصیات وغیرہ ویسے دیگر انبیاء کرام کی بھی ہیں۔ تفسیر عزیزی میں آپ دیکھ سکتے ہیں پیج نمبر 218 میں تیسرے پارے کیا اوکے۔ کہانت کا منقطع ہو جانا، اذان اور اقامت میں نام مبارک ہونا، ایسی کتاب عطا ہونا جو ہر طرح سے لفظاً بھی معنن بھی تغیر سے محفوظ رہنے میں بھی حفظ یاد ہونے میں بھی بالکل الگ ہونا، صدقہ کا حرام ہونا، ازواج مطہرات کا امت پر ابداً حرام ہونا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی نسب اولاد کا ثابت ہونا، دور تک آپ کا رعب دشمن پر پڑنا، آپ کو کیا کہتے ہیں کہ بالکل جامع کلام کرنے والا عطا ہو جانا، تمام خلائق کی طرف مبعوث ہونا، آپ پر نبوت ختم ہونا، آپ کے متبعین کا سب انبیاء کے متبعین سے زیادہ ہونا۔ یہ آپ ذخیر معلومات کے پیج نمبر 37 کے حوالے سے آپ کو میں بتا دوں، نشر طب میں 184 پیج نمبر میں ہے۔ اوکے، آپ کا دوسرا سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی خصوصیات ہیں جو کہ آپ کو قیامت کے دن عطا کی جائیں گی؟ اوکے، میں شارٹ میں آپ کو بتا دوں، مکمل تو بتانا کافی لمبا ہو جائے گا۔ سب سے پہلے آپ کا قبر سے باہر نکلنا، آپ کا سب سے پہلے بے ہوشی سے ہوش میں آنا، آپ کا میدان حشر میں براق پر سوار ہونا اور بطور اعجاز 70,000 فرشتوں کا آپ کے ساتھ ہونا۔ اسی طرح سے چوتھے نمبر میں آپ دیکھ رہے ہیں عرش کی داہنی جانب کرسی پر آپ کا بیٹھنا۔ پانچویں نمبر پہ آپ کو مقام محمود عطا ہونا اور حمد کا جھنڈا آپ کے ساتھ ہونا۔ ساتویں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی جملہ ذریات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہونا۔ اسی طرح سے آٹھواں، ہر نبی کا اپنی اپنی امتوں کے ساتھ آپ کے پیچھے پیچھے ہونا۔ اسی طرح سے نواں، دیدار خداوندی سب سے پہلے آپ کو نصیب ہونا۔ اسی طرح شفاعت عظمیٰ کا آپ کے لیے مخصوص ہونا۔ 11 نمبر پہ آپ دیکھیں پل صراط پر سب سے پہلے آپ کا اپنی امت کو لے کر گزر جانا۔ اسی طرح سے 12واں، سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کا دروازہ کھلوانا۔ اور اسی طرح سے تفسیر عزیزی میں آپ دیکھ سکتے ہیں، تفسیر عزیزی کے 218 میں آپ اس کو دیکھیں اور کیا کہتے ہیں کہ آپ کا سوال کافی لمبا ہے۔ ایک سوال آپ کا، وہ کیا خصوصیات ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے من جملہ دیگر امم کے خاص آپ کی امت کو عطا ہوئی؟ اوکے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ یہ خصوصیات امت محمدیہ کہلاتی ہیں جو ذیل میں بتا دوں آپ کو۔ غنائم کا حلال ہونا، تمام روئے زمین پر نماز کا جائز ہونا، نماز میں ان کی صفوف کا بطر سے ملائکہ ہونا، جمعہ کا ایک خاص جو عبادت کے لیے مقرر ہو جانا، یوم جمعہ میں ساعت اجابت کا ہونا، یعنی جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی کا آنا جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ 6 نمبر پہ روزہ کے لیے سحری کی اجازت کا ہونا۔ 7 نمبر، رمضان میں شب قدر کا ہونا، اور اسی طرح سے وسوسہ خطا اور نسیان کا گناہ نہ ہونا۔ احکام شاقہ مرتفع ہونا، یعنی ختم ہو جانا۔ تصویر کا ناجائز ہونا، تصویر کا ناجائز ہونے کا مطلب اس سے پہلے تصویریں جائز دی ہیں، جیسا کہ آپ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں تو سلیمان علیہ السلام کی بیوی نے جو مورتی کی پوجا کی تھی، ان کے والد کی مورتی بنائی گئی تھی، بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اس ٹائم جائز تھا، لیکن اس کا حرام ہو جانا، تصویر کا ناجائز ہونا۔ اجماع امت کا حجت ہونا اور اس میں ضلالت و گمراہی کا احتمال نہ ہونا۔ اختلاف فرعی کا رحمت ہونا، اسی طرح سے پہلی امتوں جیسے عذابوں کا نہ آنا۔ علماء سے وہ کام لینا جو انبیاء کیا کرتے تھے، انبیاء جو کام کرتے تھے وہ علماء سے لے لینا۔ اور پہلی امتوں کا جو میں نے بتایا عذاب کا، جیسے کہ حضرت لوط علیہ السلام، اس طرح نوح علیہ السلام، اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتوں پہ جو عذاب آیا، تو اس طرح سے امتوں پر عذاب کا نہ آنا اور قیامت تک جماعت اہل حق کا معید من اللہ ہو کر پایا جانا۔ یہ سب نشر طب کے حوالے سے بتا رہا ہوں میں۔ پیج نمبر کے 185 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امت محمدیہ کا دیگر انبیاء کی امتوں پر گواہ بننا، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ،
ताकि तुम गवाह बनो लोगों पर, यानी क़यामत के दिन। ओके, आपका एक सवाल ये भी है, काफ़ी लंबा हो जा रहा है, मैं सिर्फ आखिरी सवाल का जवाब दे दूं कि जिन्नात कब आए। ओके, तो जवाब ये है, आपका सवाल है कि जिन्नात पैदाइश हज़रत आदम के कितने साल पहले दुनिया में आबाद थे या बाद में। जवाब मैं दूं आपको कि पैदाइश आदम से 2000 साल पहले दुनिया में जिन्नात आबाद थे। जब उन्होंने नाहक कत्ल गारतगिरी शुरू की तो अल्लाह तबारक तआला ने फरिश्तों का एक लश्कर भेजा जिन्होंने जिन्नात को तहवाला करके पहाड़ों में फेंक दिया। ये आप अलबिदाया व निहाया के 1 नंबर के सफ़ा नंबर 71 में आप देख सकते हैं।